کہا جاتا ہے قرآن کی جڑ، قرآن کی اصل، اسی طرح اس حدیث مبارکہ کو سنہ، سنت کی جڑ، سنت کا خلاصہ، حدیث کا خلاصہ کہا جاتا ہے۔ یہاں ایک بڑی پیاری روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور یہ بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ کسی کو دعوت دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم کسی کو دعوت دیں کس طریقے سے دیں؟ بہت سارے والدین اولاد کو دعوت دیتے ہیں، کوئی داعی ہے، تبلیغی ہے، وہ بازار میں جا کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، تو دعوت دینے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے اور بڑی پیاری حدیث ہے، اور ہمارے اکابر اسی طریقے سے دعوت کے ان اصول کے مطابق وہ لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے۔ دعوت کے اصول کیا ہیں؟ اس پہ انشاءاللہ مولانا الیاس رحمہ اللہ ان کا ایک واقعہ بھی عرض کرتا ہوں، پہلے حدیث مبارکہ سنیے۔ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ بن جبل حین بعثہ الی الیمن، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے اپنا قاصد بنا کے یمن کی طرف روانہ کیا، اور یہ 9 ہجری یا 10 ہجری کی بات ہے۔ نبی علیہ السلام کے وصال مبارک سے 2 سال یا 1 سال پہلے کی بات ہے۔ مدینہ منورہ سے نبی علیہ السلام نے انہیں روانہ کیا اور انہیں کہا انک ستاتی قوما من اہل الکتاب، اے معاذ بن جبل یہ یاد رکھ جہاں تو جا رہا ہے یمن میں، وہاں تمہارے پاس اہل کتاب کا ایک گروہ آئے گا، جو یہود و نصارہ ہیں اہل کتاب۔ یمن میں عیسائی زیادہ تھے، یہودی تو نہیں تھے، کم تھے، لیکن عیسائی بہت زیادہ تھے۔ تمہارے پاس عیسائیوں کا ایک گروہ آئے گا، اور فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَىٰ أَن يَشْهَدُوا أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ اللَّهِ، جب تم ان کے پاس جاؤ، یعنی نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جب وہاں جاؤ گے وہاں اہل کتاب کو پاؤ گے، یہ عیسائیوں کے پاس جاؤ گے، تو جب تم ان کے پاس جاؤ سب سے پہلے ان کو اس بات کی دعوت دو کہ وہ کلمہ طیبہ کی گواہی دیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ سب سے پہلے اسے اس کلمے کی دعوت دیں۔ اچھا، اس کے بعد فرمایا فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، بس اگر انہوں نے تمہاری یہ بات مان لی، کلمہ طیبہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ 5 صلوات فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، جب کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد انہیں کہنا کہ دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، لہذا تم 5 نمازیں ادا کرو، انہیں 5 نمازوں کا حکم دو۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، اے معاذ ابن جبل پس اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں، نماز پر بھی آ گئے، انہوں نے نماز شروع کر لی، تو اس کے بعد فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، نماز کی جب انہوں نے پابندی شروع کی پھر انہیں کہیں کہ اللہ نے تم پہ زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اور زکوٰۃ نبی علیہ السلام نے فرمایا زکوٰۃ تم نے کیسے وصول کرنی ہے؟ ان کے مالداروں سے لے کے انہی کے غریبوں میں بانٹ دینی ہے، مالداروں سے لے کے اسی قبیلے کے جو غریب لوگ ہیں ان میں وہ زکوٰۃ دے دیں۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ، بس اگر انہوں نے زکوٰۃ کی بات بھی مان لی، زکوٰۃ کی ادائیگی پر تیار ہو گئے، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، اے معاذ ابن جبل یاد رکھ ان کے نفیس نفیس اموال نہ لینا۔ جب تم زکوٰۃ وصول کرو تو زکوٰۃ وصول کرتے وقت چھانٹ چھانٹ کے ان کے نفیس نفیس اموال نہ لینا۔ یہ نہیں ہے وہ زکوٰۃ دینے پہ راضی ہو گئے تم ان کے مالوں میں سے اچھی اچھی جو چیز ہے وہ لے لو، نہیں، بلکہ جو درمیانی چیز ہے زکوٰۃ میں سے نہ ردی چیز لو اور نہ بہت اعلیٰ چیز لو، بلکہ درمیانی چیز، یعنی جس طرح اونٹ ہیں، گائے ہیں، بکریاں ہیں ان کے پاس موجود ہیں، اگر 40 بکریوں پہ 1 بکری لینی ہے تو بہت اعلیٰ قسم کی بکری نہ لو، نہ بہت گٹیا لو، درمیانی لو۔ اور آخر میں فرمایا وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، اے معاذ بن جبل، چونکہ نبی علیہ السلام نے ان کو گورنر بنا کے بھیجا تھا تو فرمایا معاذ مظلوم کی بد دعا سے بہت بچنا، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کیونکہ اس کے اور اس کے اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچ،
مظلوم کے اور اس کے رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں. وہ جب بھی ہاتھ اٹھائے گا تیرے خلاف کوئی بد دعا کرے گا، تجھ پہ وہ بد دعا پڑے گی. تو اس حدیث مبارکہ میں دو تین چیزیں ہیں سمجھنے کی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں دعوت و تبلیغ اس کے انداز کو سمجھنا چاہیے. میں نے کسی کو دعوت کس طریقے سے دینی ہے، اس کا انداز یہ ہوگا. قرآن کریم میں اللہ نے حضرت موسیٰ اور ہارون سے فرمایا موسیٰ اور ہارون فرعون کے پاس جاؤ. ہمارے ہاں بعض لوگ وہ کہہ دیتے ہیں، علماء میں سے تو نہیں ہے لیکن عوام میں بہت سارے وہ کہتے ہیں جی یہ بڑا فرعون بنا پھرتا ہے، اس کو میں یوں ٹھیک کروں گا، میں یوں دعوت دوں گا. تو آپ دیکھیے قرآن نے جب حضرت موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا، فرعون سے بڑا تو کوئی ظالم نہیں تھا. خود قرآن کہہ رہے فرعون نے کہا تھا نہ ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں، سب سے بڑا رب تو میں ہوں. اب جس شخص نے رب ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو قرآن حضرت موسیٰ اور ہارون سے کہہ رہا ہے اذهبا، تم دونوں جاؤ فرعون کے پاس، وہ گمراہ ہو چکا ہے. وقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی، فرعون سے تم نے بڑی نرمی کے ساتھ بات کرنی ہے. قولا لینا، لین کہتے ہیں نرمی کو، بڑی نرمی سے بات کرنی ہے. اللہ فرماتے ہیں شاید کہ اللہ کو علم تھا وہ قبول نہیں کرے گا، لیکن چونکہ پیغمبروں کو بھیجا جا رہا ہے فرمایا شاید وہ آپ کی بات کو قبول کرے، نصیحت پکڑے، او یخشا یا ڈر جائے. اس طریقے سے سامنے والے کو دعوت دینی ہے. ایک عالم دین حجاج بن یوسف کے دور میں اسی طرح بڑے زور سے دعوت دے رہا تھا. حجاج سامنے بیٹھا ہوا، اس نے بڑی کھری کھری سنا دی. ہمیں بھی عام طور پہ لوگوں کا مزاج بنائے، جو عالم یا خطیب وہ لوگوں کو کھری کھری سنائے، کہتے ہیں جی یہ زبردست عالم ہے، یہ جو بھی بات کرتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہے اور سامنے لوگوں کے منہ پہ کہہ دیتا ہے. حالانکہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے، نبی علیہ السلام کے سنت کے بھی خلاف ہے. اللہ بچائے اس عالم کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، لیکن اس میں بظاہر خود نمائی کا شبہ ہوتا ہے. لوگ کہیں جی بڑا زبردست عالم ہے، یہ لوگوں کے تو منہ پہ مسجد میں آتے ہیں، ڈانٹ دیتا ہے، بچوں کو ڈانٹ دیتا ہے، سب اس سے ڈرتے ہیں. تو یہ جو لوگ کسی عالم سے ڈرتے ہیں یا کوئی عالم منہ پہ لوگوں کو ان کی بے عزتی کرتا ہے، ان کی تذلیل کرتا ہے، یہ نبی علیہ السلام کے سنت کے خلاف ہے. تو جب اس عالم نے حجاج کے سامنے حجاج کی بے عزتی کی، جب وہ ممبر سے اترا حجاج نے اسے اپنے دربار میں بلایا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم ڈر گئے، ہم نے کہا بھی حجاج اس کا سر قلم کرے گا. جب حجاج کے پاس آیا تھا وہ ظالم لیکن سمجھدار تھا، بڑے اچھے کام بھی اس نے کیے. اس نے اس عالم سے کہا اچھا یہ بتاؤ مجھے، میں بڑا کافر ہوں یا فرعون بڑا کافر تھا؟ اس عالم نے کہا فرعون بڑا کافر تھا آپ سے، آپ مسلمان ہیں، ظالم ہیں، وہ تو کافر تھا. یہ مجھے بتاؤ کہ آپ بڑے داعی اور تبلیغی ہیں یا حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے داعی اور تبلیغی تھے؟ حضرت موسیٰ وہ تو یہی کہے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت بڑے تبلیغی، بہت بڑے داعی، بہت بڑے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر و رسول تھے. تو حجاج نے کہا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس عالم نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے. کہا سمجھا بھی ہے یا بغیر سمجھے پڑھا ہے؟ قرآن میں اللہ موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیج رہا ہے تو کہہ رہے ہیں موسیٰ نرمی سے بات کرنی ہے، اور تم ایک مسلمان کو جو ظالم ہے اس کے منہ پہ تم ایسی باتیں کر رہے ہو، تو کیا صراحتاً تم قرآن کی مخالفت نہیں کر رہے ہو؟ قرآن کے خلاف تم دعوت نہیں دے رہے؟ تو دعوت کا پہلا اصول یہ ہے بڑے سے بڑا کافر کیوں نہ ہو آپ نے نرمی سے اسے دعوت دینی. بہت سارے لوگ وہ تبلیغ پہ اعتراض کرتے ہیں، اور جی یہ جو تبلیغی ہیں یہ لوگوں کو سود سے منع نہیں کرتے، فلان سے منع نہیں کرتے، یہ بس میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. دعوت کا اصول ہی یہی ہے. یہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں آپ دیکھ لیں گے. مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم انہوں نے ایک بیان میں فرمایا، لاہور میں رائے گنج مرکز میں کہتے ہیں مرکز کے باہر ایک بندہ آیا کرتا تھا اور وہ غالباً ہر شب جمعے پہ ایک دیگ لاتا تھا. وہ دیگ لا کے وہاں پہ چاول تقسیم کرتا تھا. تو جو لوگ ناسمجھ ہوتے، نئے نئے جو تبلیغی ہوتے وہ تو کھا لیتے، لیکن جو وہاں کے پرانے ساتھی تھے، بزرگ تھے، وہاں مرکز کے شورا کے انتظامیہ کے بڑے لوگ تھے، وہ لوگوں کو منع کرتے کہ بھی اس بندے کا جو کھانا ہے یہ نہیں کھاؤ. وجہ یہ تھی وہ سینما چلاتا تھا اور اسی کمائی سے وہ ہر شب جمعہ پہ دیگ لے کے آ جاتا. تو بزرگوں کا جو رویہ تھا وہ بھی بالکل ٹھیک تھا کہ بھئی کمائی حرام ہے تو اس کی یہ جو دعوت ہے یہ بھی حرام ہے. مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں مجھ تک یہ بات پہنچی، ان کا اپنا انداز ہے اصلاح کا. تو کہتے ہیں جب مجھے یہ بات پہنچی کہ بھئی اس طرح ایک بندہ آتا ہے اور وہ بیٹھ جاتا ہے اور بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ اس کا وہ دیکھ وہ
آدھا یا آدھے سے بھی زیادہ واپس لے جاتے، یہاں ساتھی نہیں کھاتے۔ تو کہتے ہیں میں نے اس کا پتہ کیا، ایک دن میں چلا گیا وہاں پہ، اسی جگہ پہ جہاں وہ دیکھ یہاں پہ لوگوں میں تقسیم کرتا تھا، میں وہیں پہ جا کے اس سے ملا۔ میں نے اس سے کہا کیا لائے ہو؟ اس نے کہا جی چاول ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا ایک پلیٹ میں ڈالو۔ اب مجھے گور گور کے دیکھ رہا ہے کہ بھئی بزرگوں نے سب کو منع کیا ہوا ہے، عام لوگ نہیں کھاتے، یہ اتنا بڑا عالم یہ کھائے گا؟ تو کہتے ہیں وہ گور گور کے دیکھ رہا ہے۔ میں نے کہا بھئی ڈالو۔ اس نے تھوڑے سے ڈالے، ڈرتے ڈرتے میں اس کے ساتھ بیٹھ کے جہاں وہ بیٹھا ہوا ہے، کہتے ہیں میں کھا رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ کون ہیں؟ کہتے ہیں اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وہ رو رہا ہے۔ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا جی میں تو فلاں سینمے کا مالک ہوں۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں بچپن میں اسکول میں تھے، کالج میں تھے، تو کہتے ہیں ایک مرتبہ کہیں میں دوستوں کے ساتھ اس سینمے میں گیا تھا۔ میں نے کہا وہ فلاں سینما؟ کہتے ہیں ہاں۔ تو کہتے ہیں میں بھی ادھر گیا ہوں۔ اچھا آپ اس کے مالک ہیں؟ میں اس کے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، وہ زاروں قطار رو رہا ہے۔ آخر میں مجھے کہنے لگا مولانا آپ میری یہ دعوت، یہ چاول کھا رہے ہیں، بزرگوں نے سب کو منع کیا ہوا ہے، آپ کیوں؟ کہ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں میں نے اسے کہا کہ بھئی اصل میں بزرگوں نے اس لیے منع کیا، وہ بزرگ آپ کے خیر خواہ ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ بھئی آپ حرام کمائیں اور حلال پہ لگائیں۔ یہ جو حلال پہ آپ لگا رہے ہیں، آپ کے دل میں امت کی، مسلمانوں کی، داعیوں کی، ان کی خیر خواہی ہے، لیکن تمہیں اس پہ اجر نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا۔ تم یہ سمجھتے ہو میں نے صدقہ کیا، یہ صدقہ کل کو آپ کے پکڑ کا سامان بنے گا۔ بزرگ اس لیے منع کرتے ہیں کہ بھئی حرام جیسے کمانا وہ حرام ہے، اسی طرح حرام مال کو صدقہ کرنا بھی حرام ہے، اس لیے وہ منع کرتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں میں نے اسے سینے سے لگایا، میں نے اسے کہا تم اس طرح کرو، حلال کے لاؤ، یہاں پہ دیگ لگاؤ، صرف میں نہیں، یہ شورا کے سارے ممبر، یہ ریونٹ کے بڑے بڑے بزرگ، یہ جو وقت کے قطب و ابدال ہیں، یہ بھی تمہارا کھانا کھائیں گے۔ کہتے ہیں وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا مولانا طارق جمیل صاحب آج کے بعد یہیں پہ میری توبہ ہے، میں سینمے کو بھی ختم کروں گا، میں حلال کاروبار شروع کروں گا، میں تبلیغ میں 4 مہینے بھی لگاؤں گا، اور میں اپنا حلال مال وہ اللہ کے راستے میں بھی لگاؤں گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں میں نے وہ حرام تو کھا لیا، لیکن اس کی وجہ سے آج وہ شخص پتہ نہیں کتنے ملکوں کا، وہ بتا رہے تھے اتنے ملکوں کا وہ دورے کر چکا ہے، وہاں تبلیغ کے کام کر چکا ہے۔ تو دعوت کے کچھ اصول ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا ڈانٹ دیا، نکال دیا، بھائی جاؤ تم دفعہ ہو جاؤ، تم گناہگار ہو، تم فلاں، تمہارے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، تم نے داڑھی نہیں رکھی، تم نے یہ نہیں کیا۔ تو دعوت کا نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے معاذ سب سے پہلے کلمے کی دعوت دو، کلمہ قبول کر لیا، یہ نہیں فوراً بھئی اب تم نے نماز بھی پڑھنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، تم نے یہ بھی، وہ تو بھاگ جائے گا، وہ کہے گا یہ بڑا مشکل مذہب ہے۔ پہلے کلمے کی دعوت دو، قبول کر لیا، کلمے پہ آیا، اب کہو نماز پڑھو۔ جب وہ نماز پہ آیا، اب اسے اگلا سٹیپ کہ بھی اب ایسا کرو، اگر تم مالدار ہو زکوٰۃ بھی دو، زکوٰۃ ادا کرے گا، اب اسے کہو تمہارے پاس پیسہ ہے تم حج بھی ادا کرو، یہ ساتھ ساتھ یہ کام کرے گا۔ یہ جو جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ، وہ جب تبلیغ کی طرف آئے تھے پہلی مرتبہ تو آ گئے، لیکن بعد میں آپ لوگوں نے سنا یا پڑھا ہوگا وہ دوبارہ واپس چلے گئے تھے۔ ان کے حالات اتنے خراب ہو گئے تھے، کیونکہ وہ تو بہت بڑا سنگر تھا، ٹی ویوں پہ اور اس طرح بڑے بڑے پروگراموں پہ آتا تھا۔ جب اس نے گانا بجانا چھوڑ دیا، اب اس کی طرف لوگ بھی نہیں آ رہے، ٹی وی والے پروگرام میں بھی نہیں بلا رہے۔ اب ایک بندہ جو شروع سے اپنی اولاد پہ مہینے میں لاکھوں کروڑوں روپیہ لگا رہا ہے، اتنے کما رہا ہے، بچے بھی پریشان، گھر والی بھی پریشان، اب وہ کہتے ہیں میں اتنا پریشان ہو گیا کہ واپس داڑھی بڑی کی تھی پھر چھوٹی کر لی، پھر اس نے 2-3 ٹی وی کے پروگرام بھی کر لیے، ملی نغمے وغیرہ یہ بھی گانے شروع کر دیے۔ اور کہتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی، اور وجوہات کے ساتھ ایک وجہ یہ بھی تھی، مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں جب بھی کراچی میں کوئی بڑی جماعت آتی یا بزرگ جو تھے جب وہ وہاں جاتے تو وہ جنید جمشید کے مال سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ ان لوگوں کا تقوی ہے۔ اگر یہ مظفر آباد والے جو پیر صاحب ہیں، حضرت مولانا مفتی محمود الحسن مسعودی صاحب دامت برکاتہم، آپ لوگوں نے اگر دیکھا ہو یا کبھی ان سے ملاقات ہو، سلام وغیرہ ہو، کئی پروگراموں میں میں نے ان کو بلایا، آج تک انہوں نے ہمارے ہاں کھانا نہیں کھایا۔ جہاں بھی وہ کہتے ہیں ہاں بعض اوقات اگر ہوتا بھی ہے وہ کہتے ہیں عصر کے بعد کھاؤں گا، لیکن کون سا کھانا، اس میں بھی شرائط ہوتی ہے، کھانا یوں ہوگا، یہ چیزیں ہوگی، اور عصر کے بعد اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ صبح ناشتہ کرنا اور عصر کے بعد کھانا کھانا۔ اپنا پانی ساتھ رکھتے ہیں، وہی پانی پیتے ہیں، جہاں بیٹھتے ہیں ممبر پہ
صوفے پہ نیچے ان کا مصلی بچھا دیا جاتا ہے، اسی پہ بیٹھتے ہیں۔ یہ احتیاط اس لیے کہ حرام سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ حرام پہ نہ بیٹھا جائے، حرام کو نہ پیا جائے، حرام کو نہ کھایا جائے۔ تو مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں مجھے جب پتا چلا کہ جنید جمشید دوبارہ وہ سائٹ پہ ہو چکا ہے، ہٹ چکا ہے، کہتے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ میں نے ایک دن جنید جمشید کو فون کیا، میں نے کہا جی میں کراچی آ رہا ہوں، میرا فلاں دن کا جو کھانا ہے، دن کا یا رات کا، وہ آپ کے گھر ہوگا۔ کہتے ہیں وہ خاموش ہو گیا، اس سے بولا نہیں جا رہا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ میرے گھر میں کوئی بھی عالم، کوئی بھی ہماری تبلیغی جماعت کا بڑا وہ کھانا نہیں کھاتا۔ کہتے ہیں وہ ہچکی سی اس کی بن گئی، رونا اس نے شروع کیا۔ میں نے کہا جنید کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت آپ نے کیا فرمایا؟ میں نے سنا نہیں۔ وہ سمجھے کہ بھئی یہ میرے کانوں میں ویسے ایسے لگا۔ میں نے کہا جنید میں نے یہ کہا ہے کہ فلاں دن کا جو کھانا ہے وہ آپ کے گھر ہوگا۔ کہتے ہیں وہ فون پہ رونا اس نے شروع کیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب یہ آپ فرما رہے ہیں؟ کہنے لگا ہاں میں کہہ رہا ہوں۔ کہتے ہیں میں جب کراچی گیا، میں اس کے گھر گیا، میں نے اس کے گھر میں کھانا بھی کھایا، میں نے اس سے خوب گپ شپ بھی لگائی، اور آخر میں نے یہی کہا یہ جو بزرگ وہ آپ کے گھر کھانا نہیں کھاتے یا یہاں نہیں آتے، وہ اس وجہ سے کہ بھئی وہ آپ کی آخرت سنوارنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ تبلیغ بھی کریں، حرام بھی کمائیں، حرام پہ لگائیں، آپ کی نجات نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا آپ اس طرح کریں کہ بھئی آپ حلال کمائیں، حلال پہ لگائیں، اللہ والوں کا ساتھ ان کے ساتھ رہیں، انشاءاللہ آپ کو قلبی اطمینان بھی نصیب ہوگا، سب کچھ ہوگا۔ پھر دیکھا اللہ نے کس طریقے سے شہادت کی موت بھی عطا کر دی۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں میری مجلس میں ایک نوجوان آتا تھا، اور اس نوجوان کی داڑھی نہیں تھی۔ کئی دن جب وہ مجلس میں آیا، ایک دن میں نے اسے کہا کہ بھئی داڑھی رکھ لو، کہ تمہاری داڑھی نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی سنت ہے داڑھی رکھو۔ تو کہتے ہیں اس دن کے بعد وہ نوجوان نہیں آیا۔ دوسرے دن، تیسرے دن میں انتظار کرتا رہا، وہ کبھی نہیں آیا۔ مولانا الیاس رحمہ اللہ فرمانے لگے مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے، اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، اور غلطی میں نے یہ کی کہ میں نے توا ابھی گرم نہیں ہوا تھا، وہ ٹھنڈا ہی تھا، میں نے اس پہ روٹی لگا کے روٹی کو خراب کر دیا۔ روٹی میرے وجہ سے خراب ہو گئی، توا ٹھنڈا تھا، اگر گرم ہوتا میں روٹی ڈالتا وہ فوراً پک جاتی۔ اگر ٹھنڈے توے پہ آپ روٹی ڈالیں گے تو وہ کیا ہوگی؟ خراب بھی ہوگی۔ تو یہ جو نوجوان تھا، کہتے ہیں اسے دین کی طرف رغبت ہو چکی تھی، وہ میری مجالس میں آیا کرتا تھا، لیکن میں نے فوراً داڑھی کی بیعت چھیڑ دی کہ بھئی آپ داڑھی رکھیں۔ اب وہ نوجوان، اس کی اتنی تربیت تو نہیں ہے، نماز روزہ وہ تو کرتا ہے، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تشریح تفسیر اسے اچھی لگتی ہے، حدیث کی تفسیر تشریح اسے اچھی لگتی ہے، لیکن ابھی وہ اسٹیج پہ نہیں ہے کہ فوری طور پہ وہ اپنے والدین یا معاشرے کا مقابلہ کرے، داڑھی رکھے، اور جو ناجائز روزگار ہے وہ چھوڑے۔ تو مولانا الیاس فرمانے لگے مجھ سے غلطی ہوئی اور میں نے ٹھنڈے توے پہ روٹی لگا لی۔ تو یہ اس حدیث مبارکہ میں جو بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ پہلے کلمے کی دعوت دو، جب وہ مان جائے پھر نماز، جب نماز پہ آ جائے پھر زکوٰۃ، یعنی تدریجاً، آہستہ آہستہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے قرآن کریم میں، یہ جو شراب کی حرمت ہے یہ 5 یعنی درجات کے اندر یہ ہوئی ہے، یہ 5 مدارج کے اندر یہ شراب کی حرمت ہوئی ہے۔ حضرت ام سلمہ فرمایا کرتی تھی اگر فوراً شراب کی حرمت کا حکم آ جاتا تو مکہ کے اور حجاز کے لوگوں میں سے کوئی بھی وہ شراب نہ چھوڑتا، لیاذ باللہ اسلام تو چھوڑ دیتا لیکن شراب نہ چھوڑتا۔ شراب ان کی گٹی میں پڑا ہوا تھا، لیکن قرآن نے سب سے پہلے کیا فرمایا؟ یسألونک عن الخمر، یا آپ سے شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام پہ آیت نازل ہوئی کہ شراب کے اندر کچھ فائدے بھی ہیں لیکن نقصانات زیادہ ہیں۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا نماز کے اوقات میں شراب نہ پیو۔ پھر آگے جا کے اور تدریجاً آہستہ آہستہ آخر جا کے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 99 نازل ہوئی، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ۔ تو 5 مراحل کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، اور تب صحابہ نے یوں شراب کو مدینہ کی گلیوں میں بہایا کہ مدینہ کی گلیوں سے جب بارش ہوتی مہینوں بعد شراب کی بو آیا کرتی تھی۔ تو یہ تدریج جو ہے یہ دعوت و تبلیغ کا بڑا اہم اصول ہے، جس کا ایک حدیث مبارکہ کے اندر ذکر ہے، اور آخر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا واتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بددعا سے خاص طور پہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ اگرچہ وہ بدکار بھی ہو تو اس کی بدکاری کا وبال اس کی ذات پر ہے،
اس کی بدکاری کا وبال اس پہ پڑے گا، لیکن اس کی بد دعا کا وبال تجھ پہ پڑے گا، تو جو گناہگار ہے اس پر بھی ظلم مت کرو۔ اور ایک روایت میں ہے دعوت المظلوم مستجابہ وان کان کافرا، فرمایا مظلوم کی بد دعا قبول ہوتی ہے اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، کافر ہے، مظلوم ہے، اس کی بد دعا بھی لگتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی روک نہیں ہے، تو کافر پر بھی ظلم مت کرنا۔ مسلمان تو مسلمان، کوئی کافر ہے اس کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرو، اس کی غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، گالیاں نہ دو، اسے برا بلا نہ کہو۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے آج کے اس کورس کا دوسرا جو مضمون تھا درس حدیث کا، وہ ہم نے سن لیا اب مختصراً۔